نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے صدر محترم اور اس اہم اجلاس اور مبارک بزم و مجلس کے صدر محترم اقبال احمد سر صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے دیگر ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آج عاشورہ محرم ہے. اس مناسبت سے جمعیت اہل حدیث نے یہ بزم سجائی ہے اور اس میں دو خطابات رکھے. دونوں خطابات میں عنوان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تعجب ہو کہ کربلا، اہل بیت یا ان سے متعلقہ امور کو ملحوظ یا ذکر نہیں کیا گیا. عام طور سے آج کا ماحول یہ ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، محرم الحرام کا تذکرہ آئے تو ایک مخصوص تصویر اس کے ذہن میں ابھرتی ہے جو تعزیے سے جڑی ہے، واقعہ کربلا سے جڑی ہے اور ذکر شہید کربلا یا شہدائے کربلا سے متعلق ہے. جب ہم یہاں آئے تو کچھ آوازیں آ رہی تھی نوحہ و ماتم کی، کچھ ڈھول تاشوں کی آواز تھی، کچھ ماتم کے نغمات کی، مرثیہ خوانی کی اور اس قسم کی چیزیں. یہی اسلام کا چہرہ بن گیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے. لیکن ایک جملہ ذہن نشین رکھیں اور لوگوں کو بتائیں تو یہ حیرت ہوگی، اتنا پروپیگنڈا ہے کہ یہ سچی بات پر حیرت ہوگی. وہ یہ کہ محرم الحرام میں اگر کوئی مسلمان کربلا کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ کرے، ذکر ہی نہ کرے، تو اس کے دین شریعت پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا. اس پر جو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر مسلمانوں کے تمام گروہوں کا، اہل سنت والجماعت کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث، سب کا اتفاق ہے کہ ذکر کربلا یا شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنا نہ شریعت میں واجب ہے نہ مستحب ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. لہذا آپ محرم آئے اور اس کا ذکر کیے بغیر گزر گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. اور شرعی حیثیت محرم کی کیا ہے آپ بار بار سنتے ہیں، میں ذکر کروں تو ہمارا اصل موضوع کا وقت کم پڑ جائے گا. عاشورہ کا روزہ رکھنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون کے پنجائی استبداد سے نجات دلانے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں بہت سارے دروس و عبر ہیں ہمارے اور آپ کے لیے. قرآن نے اس واقعے کا بار بار ذکر کیا. دوسرا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا. تیسرا، اس مہینے کو چونکہ اسلامی سن، ہجری سن کا پہلا مہینے کی حیثیت حاصل ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باتفاق رائے سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اس مہینے کو یا ہجرت کے واقعے کو اسلامی سن کی بنیاد قرار دیا
اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑنا۔ اس مناسبت سے ہمیں ہجرت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے صحابہ کا ذکر سنا، ہجرت کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات میں نے شروع میں بیان کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا تذکرہ کرنا کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن شیطان نے مسلمانوں کو کربلا اور شہدائے کربلا، اس میں بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ شہادت کے ذکر کو بہانہ اور ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ میں دو بڑی بدعتوں کو عام کیا۔ پہلی بدعت نوحہ، ماتم، رونا، چیخنا چلانا، بال نوچنا، مرثیہ خوانی کرنا، ڈھول تاشے اور اس قسم کے غم و اندوہ کے اظہار کے طریقے اختیار کرنا، جس میں تعزیہ وغیرہ شامل ہے، جو باتفاق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حرام کیے گئے ہیں۔ اس بدعت کو ایجاد کیا شہادت حسین کے ذکر کے حوالے سے۔ دوسری جو اس کے ذریعے سے برائی پیدا کی گئی وہ یہ ہے کہ اس واقعے اور اس کے تناظر میں گناہ کو، غلطیوں کو ان لوگوں پر تھوپ دیا گیا جو بے گناہ تھے، جن کا مقام بہت اونچا اور اعلیٰ تھا۔ صحابہ کرام سابقون الاولون، ان کے دل کے تعلق سے اور اہل حق کے تعلق سے دل میں نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا اسے، کہ واقع شہادت کے ذمہ دار اہل سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنت کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یزید جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، معاویہ امیر معاویہ جنہیں حضرت عمر نے متعین کیا تھا اور عثمان غنی نے برقرار رکھا، اور عثمان حضرت عمر جنہیں ابوبکر صدیق نے متعین کیا، یہ پورا سلسلہ اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اس واقعے کے ذکر میں شہدائے کربلا اور پھر اہل بیت کی محبت کی آڑ کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر تیشہ زنی شروع کر دی گئی ہے۔ اور اگر صحابہ کرام مجروح ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے راوی صحابہ، حدیث کے راوی صحابہ، اللہ رب العالمین نے اجتماعی طور پہ جن کو نمونہ اور معیار حق قرار دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں وہی گروہ نجات پانے والا ہے۔ نجات کے اس معیار کو ہی جب آپ نے مجروح کر دیا تو دین بچا کہاں؟ دین بچا ہی نہیں۔ ایک انتہائی بڑی اور تاریخ کے تمام زمانوں میں گھیرے ہوئے یہ سازش تھی جس کا پوری امت مسلمہ شدید طور پر شکار ہے، اور ہم بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں ہیں، مرد ہو یا خواتین، ہمارے بچے ان اثرات سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے یہاں کاروبار بند ہے، ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ سنت رسول تو نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہے۔ معز الدولہ نے سب سے پہلے جبرن زبردستی اپنے علاقے میں اپنی حکومت میں کاروبار بند کروایا، ماہ عاشورہ کو چھٹی دلوائی، جو آج ہم منا رہے ہیں۔ شیعت کا کچھ نہ کچھ چھیٹا اور اثر ہمارے اعمال، اعتقادات اور بیانات میں کھلے طور پر موجود ہے۔ بات پھیل گئی تمہیدی طور پر۔ دوسرا جو اہم عنوان جو مجھے دیا گیا وہ ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات اور اسباق۔ بہت زرخیز، انتہائی اہم عنوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، عقیدے میں، عبادات میں، اعمال میں، ہر اعتبار سے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ آپ سے محبت کرنا اور اس سے جڑا ہوا آپ کی اتباع کا ہونا، یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہے کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے، خاص طور سے زندگی کے ان امور میں جو دین کے ہم پر عائد ہوتے ہیں اور ہم اس کے مکلف ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات، معاملات، میاں بیوی کے حقوق، باپ چھوٹے بڑے کے معاملات، اخلاقیات، حلال حرام، جن چیزوں سے ہمارا زندگی میں سابقہ پڑ رہا ہے، ان معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کا جاننا ہر مسلمان پر خود بخود فرض ہو گیا جب ہمیں آپ کی اتباع کرنا لازم قرار دیا گیا۔ سلف صالحین
سیرت کا مطالعہ کرتے تھے، سیرت پر بیانات فرماتے تھے، کوئی خاص وقت میں نہیں کہ 12 ربیع الاول ہے یا محرم الحرام کا موقع ہے، پورے سال یہ اہتمام کرتے تھے اور اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس کا اثر تھا کہ حضرت اللہ کے رسول کی تعلیمات اور سیرت کا اثر ان کے سماج، معاشرے اور ان کی اگلی نسل پر ہوا کرتا تھا۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جدید دور کے لوگوں کا اثر ہے تو ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، آرام سے شبہات کے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، کوئی منکر حدیث بن جاتا ہے، کوئی شیعت سے متاثر ہو جاتا ہے، کوئی غیر مسلم سے شادی کر کے دوسری طرف چلی جا رہی ہے ہماری بچی۔ تو سیرت کا اہتمام کرتے تھے سلف، کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم ہے۔ سیرت کے ان واقعات میں ایک انتہائی اہم، ممتاز، نمایاں، بلکہ بعض علماء محققین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حیات طیبہ میں جتنے اہم واقعات ہوئے ہیں، جس نے تاریخ پر، مسلمانوں پر، اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، ان کو اگر الگ کیا جائے تو ان میں ہجرت پہلے نمبر پر ہوگی، ان میں ہجرت پہلے نمبر پر ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال کا کچھ معنوی خلاصہ میں بیان کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ دین کے انتہائی اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ ہجرت عام لوگوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہیں ہوگی۔ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے ہجرت بھی جاری رہے گی۔ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربہا، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا یا توبہ کا سلسلہ نہیں کٹے گا جب تک سورج مشرق مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہجرت جاری رہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد لا ہجرت بعد الفتح، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، نہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی وہ اب ہجرت ختم ہو گئی اسلام کا پھریرا مکہ میں لہرا جانے کے بعد اور وہ مرکز بن جانے کے بعد۔ اب مکہ اور مدینہ کی طرف والی ہجرت، ورنہ قیامت تک کے لیے ہجرت ہوگی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہی تذکرہ کر دوں، شاید بھول جاؤں، کہ ہجرت کو لوگوں نے کئی قسموں میں تقسیم کیا۔ حجر یہجر ہجرتن کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ ہاں، کیا چھوڑنا؟ شریعت میں کس چیز کو چھوڑنے کو ہجرت کہا جاتا ہے؟ تو اس کی بنیادی طور سے دو قسمیں، ایک حصی، ایک معنوی۔ معنوی ہجرت کیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت کریں، غیر اللہ سے کٹ کر، ان سب کو چھوڑ کر، شرک اور کفر کی ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ اکیلے کی عبادت کو اختیار کرے، توحید کو مانے، یہ اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع اور آپ کی رسالت کا مقام قبول کر کے تمام دنیا کے پیشواؤں، بدعات، خرافات اور آپ کی تعلیم کے مخالف ہر تعلیم کو چھوڑ دے، یہ معنوی ہجرت کا دوسرا پہلو ہے۔ اللہ کی طرف ہجرت، رسول کی طرف ہجرت، اور اسی میں کن چیزوں کو چھوڑنا ہے؟ برے اعمال کو چھوڑنا ہے، غلط عقائد کو چھوڑنا ہے، غلط لوگوں کا ساتھ چھوڑنا ہے، غلط مکان جو کفر کا علاقہ ہے ان کو چھوڑنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا، ان میں سے ہر بات کے لیے دلیل ہے جو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرے، حصی ہجرت جو ہمارے اس موضوع کا بنیادی حصہ ہے، وہ حصی ہجرت کیا ہے کہ کفر کے علاقے سے، شرک کے سماج سے جب وہاں دین اسلام پر عمل کرنا اور اپنا تحفظ کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو وہاں سے نکل کر اہل ایمان کے ایسے مقام کی طرف، شہر کی طرف کوچ کر جانا جہاں انسان خود بھی محفوظ ہو اور آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکے۔ یہ میں نے اپنے الفاظ میں ہجرت کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی، اس میں دل کی ہجرت بھی شامل ہے اس ہجرت میں۔ پہلی والی ہجرت کہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف ہجرت کرنا، شرک، بدعت، خرافات، حرام چیزوں کو چھوڑ کر نیکی، اچھائی اور اچھے لوگوں کو ساتھ قبول کرنا، یہ پوری زندگی میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھیے، یہ والی ہجرت ہر مسلمان مرد اور عورت پر تا حیات فرض ہے، اس سے چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، صحیح حدیث کا جملہ ہے کہ مہاجر حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہی معنوی ہجرت ہے۔ اور مادی ہجرت یہ حسب حالات، کسی پر فرض ہوگی، کسی پر سنت ہوگی۔
ہاں موقع رہا تو ہم اس آیت پر گفتگو کریں گے. سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین توفتہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. اس آیت میں کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوں گے تو ان سے سوال پوچھیں گے, قالوا فیما کنتم, تم کس حالت میں تھے؟ تو وہ کہیں گے وہ کہتے ہیں قالوا کننا مستضعفین فی الارض, ہم زمین میں کمزور اور مغلوب تھے. اس آیت کے شان نزول میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو کچھ مسلمان اپنے علاقوں میں مسلمان ہو جانے کے باوجود اپنے علاقے گھر اور گاؤں میں ٹھہرے رہے, ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی, اور ان میں سے بعض کو زبردستی بدر کے موقع پر مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو چھپے ہوئے تھے کفار و مشرکین زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور وہ اہل ایمان کے ہاتھوں مارے گئے. جب پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ ہمارے بھائی کچھ مر گئے, ہمارے ہاتھوں شہید قتل کر دیے گئے, تو ان کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا. اس تناظر میں کہتے ہیں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس سے ایک بڑا باریک مسئلہ نکالا کہ جن صحابہ کرام کو یہاں ظالم کہا گیا, جو ایمان لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی, وہ ایمان والے تھے, وہ منہج صحیح تھا ان کا, سارے دین پر اندر سے عمل کر رہے تھے. کیا عمل نہیں کیا تھا؟ صرف ہجرت نہیں کی تھی. جب فرشتے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس حال میں تھے تو انہوں نے کہا کہ مستضعفین فی الارض, زمین میں مستضعفین تھے. تو جواب میں فرشتے ان سے یہ نہیں کہے کہ تم مسلمان نہیں تھے, ایمان والے نہیں تھے, تم نے کلمہ نہیں پڑھا وغیرہ وغیرہ, بلکہ کیا کہا؟ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی زمین کشادہ تھی, تم چاہتے تو اس میں ہجرت کر جاتے, کفر اور شرک کا سماج چھوڑ کر اہل ایمان کی طرف یا ایسے سماج اور شہر میں چلے جاتے جہاں دین پر عمل کر پاتے. یہ فرشتے کہیں گے. تو شیخ محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ پورے دین پر عمل کیا تھا لیکن ایک ہجرت جو ان پر فرض ہو چکی تھی نہیں کیا, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظالمین کا نام دیا. اور فرشتے ان کی مذمت کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت بعض حالات میں واجب ہوتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الا المستضعفین, پھر آگے کہا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اگلی آیت میں کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کہ وہ کمزور مرد, عورتیں, خواتین اور بچے جو ہجرت کے لیے لا یجدون حیلہ, جو کوئی راستہ نہیں پاتے, لا یستطیعون حیلہ کا لفظ ہے, جو کسی راستے کی اور چارے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے, ولا یہتدون, اور نہ ہی انہیں راستے کا علم ہے. ایسے لوگ اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو معاف کیا جائے گا. لیکن اگر بچے, عورتیں اور بوڑھے بھی طاقت رکھتے ہیں, عیسائی سے ایسے سمجھ میں آتا ہے, تو ان کو بھی ہجرت کرنی ہوگی. یہ ہجرت کا حکم ایک طریقے سے ہجرت کی تھوڑی سی اہمیت کا اظہار میں نے کیا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بیان کر رہا تھا. ایک طرف جو انہوں نے واقعہ کربلا کے تناظر میں کہا کہ کتنا آج اتنا ذکر ہوتا ہے, ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے جن کی قربانیاں اس سے کہیں عظیم ہے. اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصیبت تھی, مظلومانہ شہادت تھی, ایک مصیبت اور یقیناً بری بات تھی. اس میں حصہ لینے والے, تعاون کرنے والے, خوش ہونے والے سب گنہگار. لیکن ان کی شہادت سے بڑی شہادت اور موت انبیاء سابقین کی تھی. ان کی شہادت سے بڑھ کر بدر اور احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی شہادت تھی. حضرت عثمان کی شہادت تھی, حضرت علی کی شہادت تھی. حضرت علی کو قتل اور شہید کرنے والے تو ان کو کافر مانتے تھے, ان کو مارنے والے, حضرت حسین کو شہید کرنے والے, ان کو کافر نہیں مانتے تھے. خود ہی بلایا تھا, مسلمان مانتے تھے, گناہ مانتے تھے, لیکن جانتے تھے کہ اگر چھوڑ دیا تو ہم نہیں بچیں گے, ہم نے بلایا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ احد میں سابقون الاولون کے مقام کو پہنچنے والے یا اس زمانے میں شہید ہونے والوں سے ان کا درجہ اونچا نہیں ہے. یہ ایک طرف. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جانوں کو لٹایا اور نہ جانے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی, جس کا کچھ تذکرہ بھی آپ نے سنا. یہ حضرت حسین کو موقع نہیں ملا تھا, اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ جنت کے سرداروں کے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شہادت عطا فرمائی. انہیں ان سے مہاجرین اور انصار کی ابتدائی دور کی قربانیوں کا موقع نہیں ملا تھا.
ان قربانیوں میں ایک انتہائی عظیم الشان قربانی ہجرت ہے۔ ہجرت دین کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے ایک حصہ ہے۔ اس میں ایک ایک جملہ ہجرت کے فوائد پر ایک ایک کتاب ہے۔ آگے کہتے ہیں شیخ کہ اس کے ذریعے سے مسلمان غیر مسلم سے الگ ہوتا ہے، شرک کے سماج سے اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن اور اپنے عقیدے میں ایک مسلمان غیر مسلم سے جداگانہ حیثیت اور تشخص قائم کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمان عزت حاصل کرتا ہے اپنے دین میں، اپنی شخصیت میں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مسلمان مومنوں سے دوستی اور کافروں سے دشمنی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، دعوت محفوظ ہوتی ہے۔ ہجرت کے ذریعے سے یہ دین کے کمال کا ایک حصہ ہے۔ جن لوگوں نے ہجرت کی وہ انتہائی اعلیٰ دیندار لوگ ہیں۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ اس ہجرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا، اور اس کے ذریعے سے کفار اور مشرکین، مسلمان معاشرہ اور غیر مسلم معاشرے میں بھرپور فرق کا مظاہرہ کیا، اور اس ہجرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو عزت بخشنے کا ذریعہ بنایا، اور اپنے بندے اور رسول اور اسلام کو تقویت دینے کا ذریعہ بنایا، اور ایسا امتیاز ہجرت کو بنا دیا جس سے صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی دوسرے صحابہ سے ممتاز ہو گئے۔ چنانچہ مہاجر صحابہ کا درجہ دوسرے صحابہ سے علی العموم بڑھا ہوا ہے۔ قرآن میں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا تو انصار یا دوسروں سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین ہاجروا وجاہدوا وآووا ونصروا، پہلے ہجرت کرنے والوں کا ذکر کیا۔ اس لیے امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں جو درجات ہیں ان میں عمومی طور پر سب سے دوسروں کے مقابلے میں مہاجرین کا درجہ اونچا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے جب مشورہ کیا کہ ہمارے معاملات میں اور مسلمانوں کے امور کو طے کرنے کے لیے، تاریخ متعین کرنے کے لیے ایک زندہ قوم کی علامت نہیں ہو سکتی کہ دوسروں کے کیلنڈر اور تقویم کا استعمال کرے، ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے، موقع نہیں ہے میں صرف اشارہ کروں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دین کو جیسے دوسری قوم کے لوگ اختیار کرتے ہیں اپنے بڑے کی پیدائش دن، عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت کو عیسوی سن کا جو بنیاد مانتے ہیں، تو ولادت کو آپ کو بنیاد نہیں بنایا۔ جس دن آپ کو نبوت ملی اس دن کو بنیاد نہیں بنایا صحابہ نے۔ جس دن آپ کو بدر میں فتح ملی، جو عظیم الشان فتح، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یوم الفرقان کہا، اس واقعے کی مناسبت سے بھی اس کو نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد۔ اسی طریقے سے فتح مکہ، جس مکہ سے اللہ کے رسول کو چھپ کر ہجرت کرنا پڑی تھی، صحابہ کو جانا پڑا تھا، اسی میں فاتحانہ 7 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ اس مکہ کی فتح بھی کوئی تاریخ کا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے سیرت کا، لیکن صحابہ کرام نے اس واقعے کو بھی اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کی بنیاد نہیں بنایا۔ کس کو بنایا؟ ہجرت کے واقعے کو۔ اہل علم نے بیان کیا کہ اس سے صحابہ کرام کی گہری بصیرت، دور رس نگاہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ کتنے ذہین تھے، کتنے زبردست قرآن و سنت اور سیرت کے واقعات پر ان کی نظر تھی کہ سب سے اہم واقعہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول کی آیت طیبہ میں۔ وہ کیسے کہ ہجرت وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو مرکز ملا، ہجرت وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ایک اسلامی اسٹیٹ بنا، ہجرت وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسلامی دعوت کو قوت ملی، ہجرت وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر بدر کی فتح استوار ہوئی، جس کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا، جس کی بنیاد پر اسلام پوری دنیا میں پھیلا، جس کی بنیاد پر آج اور آپ اور ہم مسلمان بنے بیٹھے یہاں دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ہجرت کا بیج کیسے بویا گیا؟ صحابہ کرام نے اس کو تاریخ اسلامی کا یا اسلامی ہجری سن کا کیلنڈر کی بنیاد بنا کر ہم کو اور آپ کو زندگی بھر کامیابی کی طرف اشارہ دلایا ہے کہ کامیابی، فلاح اور کسی قوم کے ترقی کا راستہ، مسلمانوں کی ترقی کا راستہ کیا ہے؟ قوت اور دولت اقتدار نہیں ہے،
بلکہ ہجرت میں صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کے ضمن میں پردے میں یا آڑ میں جو ہم کو نظر آتا ہے کہ ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کی استقامت، اللہ تک کے دین اور اللہ کے لیے قربانیاں، اللہ پر بھروسہ، دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ، یہ جب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرحلہ تو تکلیف اور مشقت کا گزارے گا، لیکن پھر قوت اور فتح عطا کرے گا۔ اور ہجرت کرنے کے بعد اسلام کو جب مرکز ملا تو دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دنیا کے بیشتر حصے پر، ایک تہائی حصے پر چھا گیا۔ یہ ہجرت کے بیچ سے وقوع پذیر ہوا۔ ہم اس ہجرت کے ضمن میں تذکرہ کرنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ ہاں، میں اس سے متعلق اور تفصیل بیان کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پس منظر بیان کروں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے دعوت حق اور کلمہ توحید اہل مکہ کے سامنے پیش کی تھی، اسی دن سے جو ہے مکہ کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے اخلاق، ایمان، صداقت، امانت سب کو مانتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، لیکن آپ کے دشمن بن گئے۔ پھر کیسے کیسے ستایا گیا۔ اس سماج معاشرے میں اس وقت کفار مکہ کے اختیارات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ستانے کے جو نسخے، طریقے، تدبیریں اور بہانے موجود تھے، کوئی ایک چیز بھی چھوڑی نہیں انہوں نے۔ زبان سے، ہاتھ سے، ذہنی، نفسیاتی، ہر طریقے سے بائیکاٹ کر کے، قتل کی کوشش کر کے، وغیرہ وغیرہ، ہر کوشش کر ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اذیتیں اور تکلیفیں سہتے سہتے تھک گئے، اور صحابہ کرام جو کمزور تھے، جو غلام اور کمزور لوگ تھے، وہ زیادہ اذیتیں جھیل رہے تھے۔ تو نبوت کے 5ویں سال آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ پہلی ہجرت میں حضرت عثمان کی قیادت میں پہلا قافلہ جو گیا، 12 مرد 2 خواتین۔ یہ ملحوظ رکھیں، اسلامی تاریخ کا شاید ہی کوئی اہم واقعہ ملے جس میں ہماری مائیں بہنیں شریک نہ ہوئی ہوں۔ ہماری خواتین سن رہے ہوں تو دھیان سے توجہ دیں کہ ہر اہم واقعے، ہر قربانی میں کم زیادہ خواتین کا حصہ ضرور ملے گا آپ کو، یہاں تک کہ جو خواتین کا میدان نہیں ہے اس میں بھی، میدان جنگ میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس میں بھی شریک تھی۔ پہلی ہجرت میں ایک مرتبہ آئے، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود رہے، اور آپ ایک نئے مقام کی، نئے قبیلے اور ایسے ساتھ کی تلاش اور جستجو میں لگے رہے جو دعوت کو قبول کرے اور دعوت کو دل سے محبت کرتے ہوئے تعاون دے۔ چنانچہ آپ طائف گئے، آپ مختلف قبائل اور سرداروں سے جو مکہ میں زیارت کے لیے آتے ان سے ملتے رہے۔ حج کے مقام موقعوں پر آپ ملتے، رات کی تاریکیوں میں ملتے۔ 11 نبوی میں، نبوت کے 11ویں سال، حج کے ایام میں، مینا کی گھاٹیوں میں، رات کے اندھیرے میں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، ایک ایک چیز پر ہم سبق پر بحث نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مقام، آپ کی حیثیت، اور رات کے اندھیرے میں اکیلے کس طرح لوگوں کو ڈھونڈ رہے کہ کوئی میری دعوت کو قبول کر لے، اس کا کوئی عشر اشیر والا جذبہ کہ آج ہمارے ہاں ہے، اس سنت پر عمل کرنے والا آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس موقع پر بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، کسی نے آپ کی بات پر کان نہیں دھرا، لیکن انصار یا اوس و خزرج کے پہلے 11ویں نبوی میں 6 لوگ ملے، آپ نے ان پر دعوت پیش کی، تفصیل سے قطع نظر وہ 6 لوگ ایمان لائے، خفیہ طور پر چلے گئے۔ آئندہ سال 12 لوگ آئے، جس میں ان 6 میں سے 5 لوگ موجود تھے، ہاں، اور اس وقت بھی 1-2 خواتین موجود تھیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے سال بیعت عقبہ، وہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، 12ویں سال والی بیعت، تیسرے سال جو مینا کی وادیوں میں ایک طے شدہ پروگرام کے تحت 70-72 مرد اور 2 یا 3 خواتین حاضر ہوئے جو مسلمان ہو کر آئے تھے، اور خفیہ طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی گھاٹیوں میں پہاڑیوں کے بیچ ملاقات کی، جس میں حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت مشرک ہی تھے، اللہ کے رسول اللہ کے چچا، اور وہاں معاہدہ ہوا، بیعت کی انصار نے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم اپنی جان، مال، بچوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، بدلے میں کیا ملے گا؟ کہا جنت۔ کچھ لوگوں نے کہا سوچ لو سارے لوگ دشمن ہو جائیں، کہا جنت ملے گی، ہٹ جاؤ بیچ سے۔ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی حفاظت اور دفاع کریں گے، اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی جان، مال، اپنے بیوی بچوں کا قربان کرنا پڑے، تیار۔ بیعت کی، اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدری مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ زیادہ تر یہی مشہور ہے، بخاری کی ایک روایت میں حضرت برا بن عازب کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے جو ہم کو قرآن پڑھاتے تھے اور دعوت دیتے تھے. حضرت مصعب ابن عمیر کا آپ وہ پورا قصہ پڑھیے کہ مدینہ جانے کے بعد کس طرح دعوت دیتے تھے, بڑی حکمت سے, چالاکی سے. ہاں, چند مہینوں میں مدینہ کا کوئی گھر نہیں بچا جہاں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد ابن زرارہ جو انصار کے صحابی تھے, ان کی کوششوں سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام اور لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچ گئی. کوئی ایک گھر بھی شاید نہ بچاؤ, اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. اور وہ لوگ بعد بیعت ثانیہ میں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم کب تک کفار و مشرکین کے بیچ مکہ کی وادیوں میں بھٹکتا اور بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, ہم اپنے یہاں بلاتے ہیں اور آپ کو بلایا اور اسی پر بیعت کی تھی. چنانچہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ان صحابہ کرام کو جو مکہ میں رہ گئے تھے اس بیعت کے بعد اجازت دی. صحابہ کرام تیزی سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کیے. سب سے پہلے ابو سلمہ مخزومی, ان کی اہلیہ ام سلمہ, دونوں کا واقعہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے ہجرت کی. ان کی بیوی کو یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی سسرال والے یعنی ان کے والدین والوں نے روک لیا تھا. اور پھر یہ اکیلے گئے, بچہ بھی یہاں رہ گیا. لیکن روزانہ حضرت ام سلمہ اس مقام پر جاتی جہاں جدائی ہوئی تھی. گھر والوں میں سے کسی کو ترس آیا, اجازت دلوائی, یہ اکیلی ایک اپنے ہاتھ میں گود میں بچہ لے کے اکیلی مکہ سے مدینہ جو تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نکلتی ہیں پیدل. عثمان بن طلحہ وہ اس وقت کافر ہی تھے, انہوں نے دیکھا اکیلی خاتون جا رہی ہیں, پوچھا بتایا تو اپنے ساتھ آگے جا کر قبا کی بستی تک پہنچے اور بولا کہ یہ بستی جو نظر آ رہی تمہارا شوہر اسی میں چھوڑ کر آ گئے. سب سے پہلے یہ ہجرت ہوئی, پھر مصعب ابن عمیر اور پھر اور صحابہ کرام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کے وفد میں کیا. ان لوگوں سے کہا کہ ٹیلے کے باہر رکے میں آتا ہوں, اور پھر مکہ کا کعبہ میں نماز پڑھ کے نکلے اور علل اعلان کہا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے اور کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ اس حرم کے حدود کے باہر آ کے مجھ سے مل لے. علل اعلان کھلے طور پر حضرت عمر فاروق نے 20 لوگوں کے ساتھ ہجرت کی. ایسا ہوا کہ تقریباً 2 ماہ کچھ دن گزرے تھے کہ تقریباً تمام وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ اس وقت کا مدینہ جو یثرب کہلاتا تھا وہاں ہجرت کر کے چلے گئے. اب جب یہ صورتحال دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بچے ہیں, ابو بکر صدیق اور حضرت علی, اس ضمن میں حضرت بکر صدیق کے خاندان کے کچھ لوگ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ضمناً آتے ہیں. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 لوگ مکہ میں مسلمان بچے. اب جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ بہت تیزی سے مسلمان جا رہے ہیں اور ایک ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی یثرب جا رہے ہیں جہاں کے اوس و خزرج کے قبائل سے یہ اچھی طرح واقف تھے, تو انہیں تشویش ہوئی, انتہائی ہلچل اور کوہرام مچا. فوراً سب کو اکٹھا کر کے مکہ کے سامنے دار الندوہ جو ان کی مجلس کی جگہ تھی وہاں اہم قبائل کے اہم سرداروں کی میٹنگ طلب کی گئی. روایات کے مطابق اس میں ابلیس بھی ایک شیخ نجدی کی شکل میں حاضر ہوا. پوچھنے پر کہا کہ میں تمہارے پروگرام کو سن کر حاضر ہوا ہوں, مجھے اجازت دو, ہو سکتا ہے کہ میں تم کو اچھی رائے دوں. تمہارا یہ معاملہ ہے, میں بھی اس صابی کے خلاف, بے دین کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. انہیں اجازت دی گئی. پھر اس میں جو مشورے ہوئے, ابو الاسود نے کہا کہ ان کو قیدی بنا دیا جائے, قید کر دیا جائے. وہ کہا نہیں, ابلیس نے کہا نہیں, اگر اس کو قیدی بنائے اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ جانتے ہو کتنی مہینہ محبت کرتے ہیں, ہلہ بول کر انہیں چھڑا لے جائیں گے اور اس کے بعد طاقت حاصل کر کے تم پر ہلہ بول دیں گے. کہا ہاں یہ بات تو ہے. پھر ایک رائے یہ آئی کہ ایسا کرو کہ ان کو جیلا وطن کر دو, مکہ سے باہر بھیج دو, ہم ان سے وہ جہاں جائیں انہیں چھوڑ دو, اور پھر دوسرے شعراء اور بڑے لوگوں کی طرح ان کی موت ہو جائے گی, ہم محفوظ رہیں گے, ہم اس جھنجھٹ سے چھٹی پا جائیں گے. ابلیس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کی زبان کتنی میٹھی ہے, وہ کسی سے بات کرتا ہے تو اس پر کیسا زبردست اثر پڑتا ہے, اس کی دعوت کتنی اچھی ہے, وہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے. اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے یہاں سے نکلنے کے بعد کسی قبیلے کو کا ساتھ قبول کر لے گا اور وہ لوگ اس کے جانثار اور فداکار بن کر تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو اس شہر سے بے دخل کر دیں گے. کہا ہاں یہ خطرہ تو ہے. تو ابو جہل نے کہا, تیسری رائے دی تمہید کے بعد, کہ میرے پاس جو رائے جہاں تک ابھی تک تم نہیں پہنچ سکے ہو. کہا کیا ابو الحکم, لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے ابو جہل کو,
تو کہا کہ ہمارے جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے ایک ایک جوان رانا باقی جوان کو لو، ان کو تلوار دو، اور سب سے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی اس طرح حملہ کریں، وار کریں تلوار سے جیسے ایک آدمی کرتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا، بنو ہاشم یا ان کا خاندان جو ہے سب سے قصاص نہیں لے پائے گا، دشمنی نہیں کر پائے گا، دیت پر راضی ہو جائیں گے، ہم سب مل کر دیت دے کے چھٹکارا پا جائیں گے۔ ابلیس نے کہا القول ما قال الفتح، یہ رائے ہے، یہ بات ہے جو اس نوجوان نے پیش کی، بالکل درست ہے۔ اس بات پر اتفاق ہوا اور اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا طے پایا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ کفار مکہ اتنی شدت سے یہ پلان کیوں بنا رہے تھے۔ شیخ شفیع الرحمان مبارک پوری نے اختصار کے ساتھ جو بات بیان کی، کچھ لوگوں نے تفصیل سے، کہ مکہ والوں کو بڑے شدید خطرات تھے۔ ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت جو بڑی تاثیر رکھتی تھی، اور آپ کی دعوت کفار مکہ نے اگرچہ قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ دعوت جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بد دعا کر دے تو ڈر جاتے تھے کہ ان کی بات رائے گاہ نہیں جاتی، یہ یقین تھا کفار کو بھی۔ تو اگرچہ ہٹ دھرمی اور تعصب میں ان کا دین قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی سچائی دل سے جانتے تھے اور آپ کی تاثیر بھی دیکھتے تھے۔ ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ صحابہ کرام جو مسلمان ہو گئے ان کو اتنی اذیت دی تھی لیکن کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب جب باہر جائیں گے، آزادی موقع اور ان کو آزادی ملے گی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جان چھڑکیں گے، کتنی قوت دیں گے اور کیسی زبردست طاقت ان کی بن جائے گی، یہ خطرہ تھا۔ دوسرا۔ تیسرا یہ کہ اوس و خزرج کے لوگ خود بڑے جنگجو تھے، لڑائی میں بڑے قابل تھے، سال ہا سال جنگ کر کے وہ آپس میں صلح کے موڈ میں تھے۔ تو کفار مکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ مل گئے تو وہ بھی مل کے ہماری ہٹ سے ہٹ بجا دیں گے، ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ سب سے اہم بات اس میں ان کو اقتصادی حیثیت سے یہ تھی کہ جس راستے سے ہم شام کے راستے پر جاتے ہیں، یمن سے لے کر بحر احمر کے جو راستے ہیں، اس راستے پر مدینہ بہت اہمیت کا حامل مقام تھا۔ اگر ان کا اس جگہ قبضہ اور قوت ہو گئی تو ہمارے تجارتی قافلے اس راستے سے گزر کے شام پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ شام کے راستے سالانہ 2.5 لاکھ دینار کی ہماری تجارت ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری ٹھپ ہو جائے گی۔ اس زمانے میں 2.5 لاکھ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری پریشانیاں کفار کو بے چین کیے ہوئے تھی اور یہ مشورہ کیا۔ اس مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ آج رات سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی طرح قتل کریں گے۔ چنانچہ اسی کا ذکر سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے کیا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے۔ کس کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس وقت تو وہ چل رہے تھے دار الندوہ میں۔ آج ہمارے اور آپ کے مسلمانوں موقع نہیں ہے میں اشارہ کروں کہ ہم صرف قصہ نہیں سنا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی طرح ایک رات میں مدینہ سے مکہ سے مدینہ پہنچا دیتا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو سبق دے، آپ ہمارے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے۔ زندگی کے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں میں ہمارے لیے وہ روشنی ہے۔ واقعہ ہجرت، آج کے حالات مسلمان جو ہر جگہ مارے کاٹے توڑے پھوڑے جا رہے ہیں، گھیرے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہجرت کا واقعہ ہمیں بہت ساری روشنی اور درد دیتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر پڑھیے کہ دار الندوہ میں رسول کے خلاف ہو رہی ہے، مارا جائے، ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے کہ NRC نافذ کر کے ان کو ملک کے باہر کر دیا جائے، مار دیا جائے، ایسا کر دیا جائے، ویسا کر دیا جائے، ان کی تجارت معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ ہندوستان میں ہی نہیں ہو رہا ہے، شام میں، یمن میں، ہر جگہ، خاص طور سے قرآن حدیث کو ماننے والے نشانہ ہیں۔ اس میں روافض یہ کربلا اور اس کے ذریعے سے جو ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال کے بیٹھے ہیں، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ مسلمانوں کو پوری جو ان کی تاریخ ہے اس کے مطابق آج قتل عام میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو جب تمہارے خلاف یہ مکر کر رہے تھے کفار مکہ کہ یہ آپ کو قتل کر دے، آپ کو جو قیدی بنا لے، بندی بنا لے، قتل کر دے یا گھر سے نکال دے، وہ تو چال چل رہے تھے، داؤ چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ چال کا جواب دینے میں، داؤ پیچ کا جواب دینے میں سب سے بہتر ہے۔ یہاں مکر بمانا مکر اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کا مکر خوبی ہے، اس لیے کہ دنیا کے مکر کا جواب دیتا ہے وہ دنیا داروں کے، برے لوگوں کے۔ انسان کے لیے مکاری جو ہے بری چیز ہے، اللہ رب العالمین کا مکر انسان کے مکر کی جزا یا اس کا جواب ہے، لہذا وہ خیر نہیں، شر نہیں، کمال ہے، خیر ہے۔ تو
تو اللہ رب العالمین بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا مکر کیا تھا؟ پورے واقعہ ہجرت میں جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو بچایا، وہ اللہ کا مکر جواب تھا کفار مکہ کے۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد قوت دینا، طاقت دینا، اور پھر 7 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے مدینہ کو جو قوت اور حیثیت عطا کر دی اسلامی مرکز کے اعتبار سے، اور پھر وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور یہ مکہ والے جو آپ کے پیچھے قتل کرنے کے لیے آدمی لگا رہے ہیں، جو آپ کے پیچھے انعام لگا رہے ہیں، وہ مکہ والے نہ صرف گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، جو بچ گئے تھے وہ اللہ کے رسول کے عدالت میں جو ہے آپ کے فیصلے کا انتظار کیے ہوئے کھڑے تھے کہ آپ اشارہ کریں، گردن نہیں ٹکے گی، لیکن آپ نے معاف کیا۔ جو لوگ مکہ کے سب کچھ بنے ہوئے آج ہیں، مکر کر رہے ہیں کہ رات میں ان کو قتل کر دیا جائے، 7 سال بعد اللہ کے رسول حاکمانہ وہاں کھڑے ہیں اپنی 10,000 فوج کے ساتھ، اور یہ لوگ مجرمین کے کٹہرے میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ اللہ کے مکر کا جواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ مکر کر رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر اور چال چل رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ اب واقعہ کیا ہوا؟ سرسری طور سے آپ واقعات جانتے ہیں، اور میں اس واقعے کو واقعے کی طرح نہیں، آپ کو یہ کہوں گا کہ دروس اور عبرت کے اعتبار سے غور کیجئے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، ہمارے لیے دروس اور سبق ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فیصلہ ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اطلاع دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کفار نے یہ فیصلہ کیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا کہ آج اپنے اس بستر پر آپ رات نہیں گزاریں گے جس پر آپ سوتے تھے۔ ہاں، حضرت جبرائیل نے جب یہ پیغام دے دیا، یہ 26-27 صفر کی رات تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن دوپہر کے وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اس سلسلے میں تفصیلات سیرت میں، حدیث میں، یہاں تک کہ بخاری کی بھی بعض روایتیں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بالکل دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کہا کہ آپ اس وقت تشریف لا رہے ہیں جب آپ نہیں آتے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے۔ آپ تشریف لائے، سلام کیا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ دیکھیے اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول کا کیا رشتہ ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا ہے، ہاں رخصتی نہیں ہوئی، پھر بھی اجازت لے رہے ہیں۔ گھروں میں اجازت لے کے جانا چاہیے، سلام کر کے جانا چاہیے، اپنے گھر میں بھی آپ کو اجازت دی گئی۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں آپ ہٹا دیجئے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ ہی کے اہل ہیں اللہ کے رسول، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم اور اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ الصحبہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ اللہ کے رسول کیا ساتھ، یعنی کیا میں ساتھ رہوں گا؟ کہا ہاں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ تب میں اپنی 2 سواریاں جو میں نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے اس میں سے جو افضل آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا قیمتاً لوں گا۔ یہ بعد میں بھی ہوئی بات۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بھی پہلے سے تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی۔ ابوبکر صدیق پہلے ہی ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، انہیں روک دیا۔ آگے ہم بیان کریں گے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کا ساتھ اختیار کرنا کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی کہ دوستوں میں سے کسی دوست کو یوں ہی منتخب کر لیا۔ یہ ان کے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ یہی بیان کر دوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا معاملہ آپ پوری زندگی دیکھیے۔ جیسے ہی آپ کی دعوت پہنچی، بغیر چوں چرا تردد کے فوراً قبول کیا۔ پہلے مسلمان مردوں میں بڑوں میں پہلے شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہاں لوگ تحقیق کرنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے حق کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی، فوراً قبول کیا، بلا چوں چرا، بغیر تردد کے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جانثار بن گئے، ہاں اپنا تعاون دینے لگے، آپ کی دعوت کو پھیلایا۔ کئی اہم شخصیات صحابہ کرام ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، جیسے عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے مسلمان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دی۔ کئی بڑے بڑے لوگ اپنا مال لگایا، مسلمان غلام جن پر لوگ ظلم کر رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کرایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہجرت کے سفر میں آپ اور آپ کا پورا خاندان اور گھرانہ ہجرت کے بہت سارے اہم کردار کو ادا کرتا ہے۔ ہر وقت آپ کا مال، آپ کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر رہا کرتی تھی۔ ہجرت کا پورا واقعہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص قابل اعتماد تھا، ایمان میں گہرا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مقرب تھا۔ امت کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے پاس امت میں سب سے زیادہ قریبی شخص ابوبکر صدیق تھے، سب سے اونچے مرتبے والے تھے، اور آپ کو ساتھ لے جانا اشارہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے۔ آپ مرض الموت میں کہتے ہیں ابوبکر کو کہو نماز پڑھائیں گے، لوگ کہنے لگے
کہ نہیں ان میں رکا دکا نہیں، ان کو ہی، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں. کیا ہے یہ؟ ابھی آپ نے کچھ روایتیں سنی پچھلے اس میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیاری جب کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، وہ بھی پہل مسلمان ہوئے، اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج تم میرے بستر پر سو گے اور میری یہ حضرموت کی سبز چادر، ہرے رنگ کی چادر ہے، اس کو اوڑھ کر تم میرے بستر پر آج سو جاؤ، یہ لوگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہاں حضرت علی کی بہادری، فدائیت نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ مارنے آ رہے ہیں، غلطی سے مجھے مار سکتے ہیں. آپ نے کہا ہے ہوگا. ہاں ہم بھی تو بہت سارے قرآن حدیث کے وعدے سنتے ہیں، مانتے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے سود کی برکت مٹ جاتی ہے، ہم سودی لین دین کرتے ہیں. صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقات سے ہم ہاتھ کھینچتے ہیں. مطلب ہم نہیں مانتے جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں. صحابہ مانتے تھے، ہاں فوراً تیار ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے حکم کے لیے جان کٹے تو کوئی پرواہ نہیں، گردن کٹے تو. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سو گئے. رات کا وقت ہوا، یہ لوگ اپنی تیاری سے 11 قبیلے، 11 حضرات، مختلف قبائل کے 11 سردار، جس میں ابو جہل، امیہ بن خلف، ہاں ابو لہب، ہاں ابی بن خلف، ہاں اور نضر بن حارث، یہ ایسے ممتاز سرداران قریش شریک تھے، تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. اب حضرت علی کو بستر دے کے اللہ کے رسول نکل رہے ہیں. یہاں رک کر ہاں علامہ احسان علیہ ظہیر سے میں نے ایک بات سنی تھی، بڑی یاد آ گئی، کہ روافظ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور میں نے ایک شیعہ عالم کی تقریر میں بھی سنا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت اپنا بستر علی کے حوالے کیا، اور علی نے بلا چوچرا قبول کر لیا. علی کی اس ادا سے اللہ اتنا خوش ہوا، یہ شیعہ کہہ رہا ہے، میں نے جو سنا، اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے کہا کہ میں علی تم کو سب کچھ تو دے چکا ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے. تو کہا میری رضا، تو جس سے راضی میں اس سے راضی، تو جس سے ناراض میں اس سے ناراض، وغیرہ وغیرہ. اور پھر حضرت علی کا یہ مقام، حضرت علی کا وہ مقام، بالکل صحیح، حضرت علی کا اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ، عشرہ مبشرہ میں سے، ہاں امت کے چوتھی شخصیت ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن علامہ احسان علیہ ظہیر نے کہا کہ جس کے حوالے بستر ہوا وہ اتنا عظیم، تو صاحب بستر جس کے ساتھ ہے وہ کتنا عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، جو بستر والے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا. اور واقعی ان کا مقام وہ ہے جس پر کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکا. عمر فاروق بھی نہیں پہنچ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ تم بستر پر سو جاؤ اور یہ امانتیں لو، یہ امانتیں لو. کفار مکہ میں فلاں فلاں کی یہ امانت میرے پاس رکھی ہے، یہ بہت اہم ہے. آج کے ہندوستان کے ماحول میں مستضعفین فی الحال زمین میں ہم کمزور ہیں. ہمارے کچھ نوجوان جذباتیت کی بات کرتے ہیں، ہتھیار اٹھانے کی بات کرتے ہیں، اسے بہادری سمجھتے ہیں. کیا اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اسے کیا کہو گے؟ حالات کی بنیاد پر احکام شرعی کا نفاذ ہوتا ہے. ہاں کب کون سا کام اور کون سی چیز کو اختیار کرنا ہے یہ اچھی طرح سمجھے، یہ علماء سے رجوع کریں. ایسے جتنے جذباتی نوجوان ہیں آپ دیکھیں کہ علم سے، اہل علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اور نتیجے میں وہ خود بھی برائی بھگتتے ہیں، پوری امت اور قوم اور اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لوٹا رہے ہیں. میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کیا سبق ہے، غور کریں. کیا اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور بعد میں جب آپ قبا پہنچے تو 3 دن بعد حضرت علی بھی نکلے یہاں سے امانتیں پہنچا کر. ایک اہم بات، انتہائی اہم بات اور نقطہ سبق ہجرت کے درس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور آپ کو قتل کرنے کے جو لوگ کوشش اور فیصلہ کر بیٹھے ہیں، وہ آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں، سچے ہیں، امانت ضائع نہیں کریں گے. ان حالات میں بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کفار مکہ اب اپنی تمام تر دشمنیوں اور مخالفتوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے. کیا آج ہم مسلمان ایسے ہیں کہ کفار و مشرکین ہمارے اوپر بھروسہ کریں مارکیٹ میں کہ اگر لکھا پڑھی نہ بھی ہو، مال دے دیا مسلمان بیوپاری کو تو یہ ہمارا پیسہ ڈبائے گا نہیں؟ یہ مسلمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، امانت کو لوٹانے والا ہے کیا ہمارا کردار ایسا امیج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے جو امیج بنایا تھا، اے نوجوانوں پہلے وہ امیج بناؤ، تربیت حاصل کرو، اسلامی دینی تعلیم حاصل کرو، اپنا عقیدہ اور منہج صحیح کرو.
اور پھر اخلاق کی بنیاد پر لوگوں میں یہ تاثر دو کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم ان کی اتباع اس میں کر رہے ہیں, یہ اتباع نہیں کرتے اور الٹی سیدھی بات کر رہے. کیا قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ؟ ہتھیار اٹھانا, ابھی ایک صاحب نے مجھ سے بمبئی میں سوال کیا تھا نوجوان نے, تو میں نے کہا کہ آپ ہتھیار اٹھانے کی بات کرتے ہو, آپ اسکول میں جاؤ گے اپنے چھوٹے بچے کو لے کے اور کہو گے کہ اس کو 10ویں میں داخلہ دو. کہا پہلے اب پہلی جماعت میں داخلہ ہوا KG اور پھر پہلی اور اس کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ. کہا نہیں میں ڈائریکٹ 10ویں میں داخل کروں گا. ہمارے یہ نوجوان ڈائریکٹ 10ویں 12ویں اور کالج کی بات کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تربیت دی, توحید سکھائی, شرک سے نجات دلائی, اچھے اخلاق کی تعلیم دی, تصفیہ اور تربیہ کیا, اس کے بعد یہ مرحلہ آیا. ہم ڈائریکٹ اس مرحلے کی بات کرتے ہیں اور علماء سے لڑتے ہیں, مخالفت پیدا کرتے ہیں, امت کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہود و نصارہ کا آلہ بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لوٹا رہے ہیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انتہائی نمایاں درس اور سبق کہ کوئی ہمارا کتنا بڑا بھی دشمن ہو جائے, ہم اس کے حق کو جائز طریقے سے ہی لیں گے, ناجائز طریقے سے نہیں. آپ کی میری دشمنی ہو گئی تو میں آپ کا پیسہ ہڑپ لوں, جیسے وصول کرنا ہے وصول کر لے, جائز نہیں ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ کفار مکہ کی امانتیں لوٹا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے. یہ ایک سبق بھی اگر ہم نے عملی طور پر اختیار کر لیا نا ہمارے گھروں میں, ماؤں بہنوں میں, ہماری نسلوں میں, تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین نے جمعیت اہل حدیث کے آج اس پروگرام کو قبول کر لیا. اس کا فائدہ ہوا ہم کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جو کھڑے تھے کفار, ان کے سروں پر خاک ڈالی. روایتوں میں عام طور سے یہ بات موجود ہے کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کر رہے تھے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے, ان کے سامنے بھی رکاوٹ ڈال دی, پیچھے بھی رکاوٹ ڈال دی, اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا, یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, اب وہ دیکھ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, یہ اللہ کا مکر اور تدبیر ہے. مارنے کھڑے ہو. ابو جہل نے تنزن کہا تھا اپنے ساتھیوں سے, محمد کہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے, اس پر ایمان لاؤ گے, عمل کرو گے, دین پر عمل صالح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا, تم کو عرب و عجم کی حکومت ملے گی, اور مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے تم کو اردن کے جیسے باغات کا مالک بنائے گا. آج یہ حال ہے. مذاق اڑا رہا تھا. اس کو پکا یقین تھا کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے وہ تو پورا نافذ ہو کے رہے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا. ایسے ہی کفر و شرک کے لوگ منصوبے بناتے ہیں. ہم کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں ننگی تلوار لے کے. کتنی طاقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کتنی فوج تھی, کون سے آلات تھے, میزائل تھا, ٹیکنالوجی تھی. آپ ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. آپ کے پاس جو تھا وہ تھا ایمان تھا, توحید تھی, اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ سے دعا تھی. یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کچھ نہ ہو دعا ہے. ہجرت اور دوسرے مقامات پر آپ دیکھیے کہ قدم قدم پر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. وہ لوگ جو حضرت حسین اور حضرت علی اور اہل بیت کو پکار رہے ہیں, آج پوچھ رہے ہیں یا اہل بیت, یا علی, یا حسین کہہ رہے ہیں, جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہر جگہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں, میری مدد کر. غار میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا ہمارا اللہ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے, وہ بچائے گا. اللہ کے رسول نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے, طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیارات ہوتے تو آپ اس طرح دعا نہیں کرتے, آپ یہ مشقتیں نہیں جھیلتے, یہ پریشانیاں نہیں جھیلتے. میں اکثر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بخار ہوا, سر میں درد ہوا, تو یہ بھی توحید کی دلیل ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں, اللہ کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے. اگر ہوتی تو سر درد نہیں ہوتا, کوئی عیب, کوئی تکلیف, کوئی دکھ نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہجرت کا واقعہ دیکھیے. منصوبہ بندی, باریکی اس میں جگہ جگہ نظر آئے گی. یہی ہم کو سبق دینا تھا. اللہ تعالیٰ وہاں بچا رہا ہے. یہ اللہ کا مکر ہے, اپنے بندوں کو بچاتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, قرآن کہتا ہے اللہ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے. شام میں, یمن میں دفاع نہیں کرے گا, ہندوستان میں نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, کئی مرتبہ آپ نے سنا پڑا ہوگا, ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے, ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, قانون بنائے جا رہے ہیں, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کر سکتے, کالج میں اگر بچیوں کو پڑھنا ہے تو ان کو حجاب لالا جائے گا, وغیرہ وغیرہ.
تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بدر و احد میں آئی، حنین میں آئی، یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہاں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم بدر و احد والا کردار ہم نے اختیار نہیں کیا جو صحابہ کرام کا تھا، اور جس کی بنیاد پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایمان، اللہ پر بھروسہ، توکل۔ آج ہمارے ہاں لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ہاں، حرام حلال کی تمیز کھو کر، عقیدہ توحید معلوم نہیں ہے، غیر تو غیر، 20 سال 25 سال سے دین کے کام میں لگے ہیں، توحید اور شرک نہیں معلوم۔ جہاں سے نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے، دین کا پہلا سبق، اس جلسے کے مادھیم سے ذریعے سے میں لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دین میں اگر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھیے، شرک کو رد کیجئے کسی بھی شکل میں ہو۔ آج ہمارے سماج میں شرک ہر طرف عام ہے، اور یہی شرک ہماری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، سہارا اور مدد نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے مشرک کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ ہم مشرک ہو چکے ہیں۔ ہمارے سماج میں گنڈا تعویذ جادو ٹونے کے نام پر شرک ہے، قبر پرستی کے نام پر شرک ہے، تعزیہ پرستی کے نام پر شرک ہے، شخصیت پرستی ہے، حلال حرام میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اللہ رسول کے علاوہ۔ شرکیات کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات میں یہ شرک پائے جاتے ہیں۔ ابھی کئی شکلیں میں نے 2-4 مثال دی، وقت نہیں ہے کہ اور مثالیں دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا، ان کے بیچ سے نکالا۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، گھر سے کہ ایک کھڑکی کے راستے سے آپ اور ابوبکر صدیق نکلے گھر سے۔ اب جہاں سے ہجرت کرنی ہے، مدینہ جانا تھا، مدینہ کا راستہ شمال میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جنوب میں گئے، اور تقریباً 5 میل کا فاصلہ جنوب میں چلنے کے بعد سور نامی پہاڑی کے غار میں، جو بہت ہی مشکل اور دشوار گزار پہاڑی ہے، آج بھی آگ جا کے دیکھ لیجئے، اس میں سنگریزے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں چڑھتے ہوئے آپ زخمی بھی ہو گئے تھے، آپ گھٹنوں کے بل بھی کہیں کہیں چلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کاندھے پر اٹھا لیا اور اٹھا کر اونچائی کی طرف لے گئے، اور پھر غار میں داخل ہونے سے پہلے جو معاملہ ہوا ابھی اس کا تذکرہ کریں گے۔ ادھر جب اللہ کے رسول ان کے بیچ سے نکلے کفار و مشرکین کے، تو یہ لوگ کھڑے ہی تھے۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، کہا کس لیے کھڑے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا ارے کمال ہے، تم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے درمیان سے وہ نکل گئے تمہارے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے۔ انہوں نے سر جھاڑا تو واقعی مٹی تھی، پریشان ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پریشان ہو کر جو ہے جھانکا اندر تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بستر پر چادر اوڑے ہوئے ایک صاحب سو رہے۔ کہا یہ تو موجود ہیں، رکتے ہیں صبح تک دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور جب صبح ہوئی اور دیکھا کہ آپ کی بجائے حضرت علی چادر سے نکل رہے ہیں تو بالکل بھونچکا رہ گئے، اور ان کے جو ہے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ غصہ حضرت علی پر نکالنا چاہا۔ صاحب رحمت للعالمین نے بیان کیا کہ حضرت علی کو گھسیٹ کر کعبہ تک لائے اور کہا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ مسلمان رازدار ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور کے غار میں جا کر پناہ لیے جنوب کے راستے میں۔ اب یہاں غور کیجئے کتنی دقیقہ سنجی ہے، کتنی باریکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں یہ بات طے تھی کہ جب آپ کے غائب ہونے کا علم ہوگا ان کفار کو تو سب سے پہلے مدینہ کے راستے پر جو ہے تلاش جستجو کی جائے گی، اور پھر دوسرے راستوں پر۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن جب کفار نے یہ دیکھا تو فوراً ایک اور میٹنگ بلائی، سارے سردار اکٹھا ہوئے، کہا یہ خطرناک بات ہے، فوراً کچھ کی کرنا چاہیے۔ تو کہا جتنے بھی راستے مکہ سے باہر جانے والے سب پر پیرے بٹھا دو، اور اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک شخص کو کوئی زندہ یا مردہ لائے، اسے ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، دیت کا معاوضہ دیا جائے گا۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اب سارے لوگ جو ہے بھاگنے دوڑنے لگے، ہاں، کہ میں حاصل کر لوں۔ اس میں قیافہ شناس قدموں کا نشان دیکھ کر لوگوں کو پتہ لگانے والے ماہرین بھی آگے بڑھنے لگے، ہر طرف ڈھونڈنا مکہ سے باہر جانے والے ہر راستے پر، یہاں تک کہ سور کی طرف بھی کچھ لوگ گئے۔ ابھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں داخلے والا واقعے کا بھی تذکرہ کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، ابھی آپ باہر رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق غار میں پہلے گئے، غار کی زمین کو صاف کیا، دیواروں میں دیکھا سوراخ ہے، اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کر اس سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، اپنی دونوں پیر کی انگلیاں اس میں ڈال کر لیٹ گئے، اور اللہ کے رسول کو آواز دی کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ دیکھ رہے ہیں فدائیت، دیکھ رہے ہیں محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ اعلیٰ ترین مقام، حضرت علی کا مقام، اور پھر بعد کے صحابہ، اور پھر عام صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اگر ایمان ہے تو محبت ایسی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ترجیح دینا چاہیے، اور یہی محبت اتباع اور اطاعت کی جڑ ہے۔ محبوب کا ذکر کرنا، محبوب کے محاسن کا ذکر کرنا، یہ محبت کا تقاضا بھی ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے، اور اتباع کی بنیاد بھی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ حکم ہے مختلف موقعوں پر
کہ آپ درود پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں، آپ کے حق کو یاد کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کی محبت اور اتباع کا جذبہ بڑھنا چاہیے۔ اسی پر ایمان کی پختگی منحصر ہے، جتنی ہم اللہ کے رسول سے اتباع کریں گے، محبت کریں گے، اتنا اللہ سے قریب ہوں گے، اور جتنا اللہ سے قریب ہوں گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ محبت کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو کوئی امریکہ، کوئی فرعون ہم کو جلا نہیں پائے گا، ہم کو مار نہیں پائے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی نمرود اور فرعون کسی بھی موسیٰ اور ابراہیم کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ اسے موسیٰ اور ابراہیم والے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق بعد میں بلاتے ہیں، بعد میں کسی اس سوراخ میں کسی چیز نے ڈس بھی لیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال ملحوظ کیجئے کہ ڈسنے والی چیز پر آپ نے حرکت نہیں کی، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بولتے تیر لگا ہے، تلوار لگا ہے، بدن کاٹ رہے، نماز پڑھ رہا ہوں، آپریشن کر دو، فلاں بابا کا ایسا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تکلیف ہو رہی تھی لیکن اللہ کے رسول کی محبت میں اسے برداشت کر رہے تھے۔ چنانچہ ان کی آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، رخسار مبارک پر گرا، آپ کی آنکھ کھلی۔ پوچھا ابوبکر صدیق کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، آپ بہتر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آخر وقت میں اس کا اثر عود کر آیا تھا۔ اس سلسلے میں بعض من گھڑت روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ حواری تھا، ایک اژدہا تھا اور اس نے دعا کی تھی اس لیے وہ اژدہا تھا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے۔ یہ غار میں قیام کیے ہوئے ہیں، ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا خود بیان ہے، بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ہمارے اس طرح آ گئے کہ ان کا پیر مجھے نظر آ رہا تھا، اور اگر وہ پیر کی طرف دیکھ لیتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی۔ ابوبکر صدیق کے اندر اضطراب پیدا ہوا، اپنے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہوا تو میں اکیلا شخص ہوں، لیکن اگر آپ کو نقصان پہنچا تو اسلامی دعوت کو نقصان پہنچے گا۔ پورے سفر ہجرت ابوبکر صدیق آگے پیچھے اسی لیے ہوتے رہے، آپ کی حفاظت کے لیے تن من دھن سے لگے رہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان سے جواب دیا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ، اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تیسرا اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، کیسے ہے؟ علم کے ساتھ۔ کافروں کے ساتھ بھی ہے، کیسے ہے؟ علم کے ساتھ۔ ذات سے عرش پر ہے، ہر جگہ اللہ نہیں ہے، علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، اور مومن بندوں کے ساتھ اپنی خاص معیت یعنی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اور اس جملے کو قرآن نے نقل کیا سورہ توبہ میں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے صحابہ سے خطاب کر کے کہ اگر تم لوگ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے کوئی۔ اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے ان کو شہر سے نکالا، جب وہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تم تو آج جماعت ہو، یہ مسلمان کتنے ہیں؟ اللہ نے اس وقت مدد کی جب دو ہی تھے۔ اور جب کار میں پہنچے تو اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے، صاحب حضرت ابوبکر صدیق کو صاحب کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے اللہ کے رسول لا تحزن، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج میرے بھائیو ہجرت کا یہ سبق ہے، ہم غار میں نہیں گھروں میں بیٹھیں یا اسٹیج پر بیٹھیں، اگر ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی حکومت، کوئی پریوار، کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ لیکن کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ جب ہجرت والا اور ہجرت کے پس منظر والا عقیدہ عمل ہم اختیار کریں گے، دین کے لیے جینا سیکھیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، ایمان ہوگا، دین کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں گے۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بھول کے جادو ٹونا، گھنٹا تعویذ اور دوسرے دروں پر گھما پھٹک رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی آنکھیں پھیر دی۔ یہاں اس موقع پر کچھ لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مکڑی نے جو ہے وہ اس کے دہانے پر جو ہے جالا بن دیا تھا، تو ان میں سے کسی نے کہا، قیافہ شناس نے کیا، یہ جالا اگر محمد اور ان کے ساتھی اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور یہ اندر نہیں گئے ہوتے۔ اسی طرح دو کبوتریوں نے وہاں گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے۔
علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو حسن تک کہہ دیا، ہاں بعض لوگ قبول کرتے ہیں، اور عام سیرت کے علماء جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ یہ ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے محقق علماء کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ توبہ میں کہا ان آیت کے بعد کہ اللہ نے اپنی سکینت نازل کی ان پر، اور ایسے لشکروں کو جن کو تم آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، انہیں فرشتوں کو۔ چنانچہ یہ چند قدم پاس پہنچنے کے باوجود کفار اور مشرکین واپس لوٹ گئے، اللہ نے یہاں بھی حفاظت کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اللہ کا مکر دوسرے مقام پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر اللہ مومنوں کی، اپنے رسول کی قدم قدم پر حفاظت کر رہا ہے۔ مسلمانوں اس واقعے کو تازہ کرو، اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل و دماغ میں بسا لو کہ اگر ہم اللہ کے لیے ہیں، بھروسہ کرنے لگیں، صحیح توحید اور ایمان اختیار کر لے، تو کوئی کتنا بڑا بھی طاقتور کافر ہو، اگر وہ ہمارے پاس آ بھی جائے گا تو ہم بچا لیں گے۔ لوگ بولتے ہیں کہ پن پوائنٹ بامبنگ جو ہے اوپر سے کرتے ہیں، ہوائی جہاز دکھتا نہیں، اور زمین پہ جو ہے تو آج کل ایسے آلات ہیں کمپیوٹرائزڈ کہ پن پوائنٹ بامبنگ ہوتی ہے، سوئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ وہ پن پوائنٹ نہیں، اگر وہ میزائل کے ساتھ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ بچانا چاہے تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہجرت کے واقعے میں ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں سے واپس لوٹے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ حضرت علی کے پاس گئے، حضرت بکر صدیق کے گھر بھی گئے، حضرت اسما کے پاس دروازہ کھٹکایا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر نکلی، کہا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہا نہیں جانتی۔ ابو جہل نے زوردار تماچا مارا جس سے ان کی کان کی بالی گر گئی، لیکن انہوں نے سچ نہیں بتایا، اور پوری طرح جانتی بھی نہیں تھی، بعد کے واقعات سے پتہ چلا۔ لیکن رات میں کھانا باندھی، ہاں 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے۔ اس درمیان آپ کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر مکہ والوں کی خبریں اور کھانا لاتے، شام میں عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے بہانے آتے، اور رات میں بکریوں کا دودھ نوش فرما نوش کرتے، یعنی پلاتے، اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بیٹے جو رات کی خبریں لاتے تھے دن کی، اور صبح تڑکے اجالا ہونے سے پہلے واپس مکہ والوں میں جا کے اس طرح بیدار ہوتے کہ جیسے وہیں سوئے تھے۔ کہتے عائشہ کی بخاری میں روایت موجود ہے۔ پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے، بہانے سے دودھ بھی پلا دیں، خبریں بھی دے دیں، اور پھر اس کے بعد اسی راستے سے واپس آتے تھے بکریاں لے کر جس سے عبداللہ بن ابو بکر آتے تھے، تاکہ وہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور قدموں کے نشان کی بنیاد پر کھوج کرنے والے لوگ پہنچ نہ پائیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں باریک منصوبہ بندی، حکمتیں، مصلحتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سبب کو اختیار کیا۔ اللہ پر توکل، اس کا مقام دل ہے، توکل دل میں ہوتا ہے، یہ توکل ہے، اور ہمارے اعضاء و جوارح سے ہم دنیا میں کامیابی کے اسباب اور تدابیر اختیار کریں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ پر بھروسے کا کہ آپ ہاتھ بن کر بیٹھ جائیں اللہ روزی دے روزی دے روزی دے، اور اسباب کو اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر دکان کھول لیے تو آپ اللہ پہ کیا مانگوں، میں تو خود دکان چلا رہا ہوں مجھے مل جائے گا، اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، نعمتوں کا مالک ہے، یہ زیادہ اہم ہے، اس سے دعا کرنا زیادہ اہم ہے مادی اسباب کے مقابلے میں، لیکن مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسباب بھی اختیار فرمائے۔ 3 دن مکمل ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت بکر صدیق کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن اریقط لیثی، یہ اس وقت کفار و مشرکین کے دین پر تھے، ان کے پاس ابو بکر صدیق نے دونوں سواریاں، دیکھ رہے ہیں آپ پہلے سے پلاننگ، پہلے سے ان کو سواری دے دی تھی، دونوں اونٹ دے دیے تھے، کہا جب تیسرا دن گزرے گا تو فلاں دن جو ہے دوشنبہ، منگل بدھ جمعرات، 3 دن وہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں سے رات میں کوچ کر رہے ہیں، 27ویں شب کو یہاں آئے تھے سفر کی، اب 1 ربیع الاول کو یہاں سے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن اریقط جو راستے کے ماہر تھے، راستے کے جانکار تھے، مشرک تھے لیکن قابل اعتماد تھے، اس سے پتہ یہ چلا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے بیچ کے کسی آدمی کو جو بھروسے کے لائق ہو ہم استعمال کر سکتے ہیں موقع سے، اگر وہ قابل اعتماد ہو۔ چنانچہ اس میں سبق ہے حکمرانوں کے لیے خاص طور سے۔ پھر عبداللہ بن اریقط کے علاوہ عامر بن فہیرہ بھی تھے، یہ 4 لوگوں کا قافلہ غار ثور سے آگے بڑھا۔ پہلے وہ یمن کے راستے پہ جنوب کی طرف کچھ دیر دور لے گیا، عبداللہ بن اریقط لے گئے، پھر اس کے بعد پچھم کی طرف یعنی مغرب کی طرف مڑے، اور ساحل کے علاقے سے ہوتے ہوئے ایک ایسے راستے پر مدینہ کی طرف بڑھے جس راستے سے لوگ کم آتے جاتے تھے۔
اب وہاں سے جب آگے بڑھے تو بنی مدلج کے سردار سراقہ بن مالک ابن جوشم سے غلام نے آگے کہا کہ میں نے ساحل کی طرف کچھ سائے دیکھے، مجھے لگتا ہے محمد اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں جان تو گیا کہ یہ وہی ہیں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو کچھ گمشدہ چیزوں کی تلاش کرنے گئے ہیں، تم چلے جاؤ۔ پھر بہانے سے نکل کے اکیلا چھپ چھپا کے اپنی لونڈی کے ذریعے سے گھوڑا ٹیلے کے پیچھے منگایا، نیزہ لے کے ان کے پیچھے سرپٹ بھاگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اطمینان کے ساتھ قرت کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضرت بکر صدیق آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، سراقہ کو دور سے ہی دیکھ لیا، ابھی کافی دور ہی تھے کہ اچانک سراقہ کا گھوڑا جو ہے گرا، اور سراقہ بھی زمین پر آ گئے، ان کو چوٹ آئی، وہ غصہ ہوئے، گھوڑے کو ڈانٹا، پھر پانسے کا تیر نکالا جس کے ذریعے سے وہ شگون لیتے تھے، تو کہا کہ وہ تیر نکلا جو مجھے پسند نہیں تھا، لیکن تیر ڈال کے پھر میں گھوڑے پہ سوار ہوا، اسے ڈانٹا، اور پھر آگے بڑھا۔ کچھ دور جانے کے بعد میرے گھوڑے کے پیر زمین تک گھٹنے تک دھنس گئے، میں پھر گرا اور دیکھا، لیکن اب کی بار جب دیکھتا ہوں تیر نکالا تو پھر غلط وہ تیر آیا جو میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اب جب گھٹنا باہر نکلا تو ایک زمین سے دھواں نکل کر آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آئے گا اور آپ کو اس طرح زیر نہیں کیا جا سکتا۔ تب گھوڑے پر سوار ہو کے میں نے آواز دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رک گئے، امان دی، یہ قریب پہنچے، کھانا توشہ اور کچھ سامان دینا چاہا، اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ مکہ والوں نے، آپ کی قوم نے آپ کے لیے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا ہے، خبریں دی، اور پھر انہوں نے، حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سن لیا لیکن نہ مجھ سے کچھ لیا نہ کوئی سوال کیا، صرف اتنا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر جو ہے ہمارے تعلق سے کسی کو نہ بتانا، خاموشی اختیار کرنا۔ سراقہ نے کہا میرے لیے امان لکھ دیجئے۔ بعض روایتوں میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کسریٰ کے کنگن کے پہنائے جانے کی اللہ کے رسول اللہ نے پیشین گوئی کی۔ بہرحال یہ امان لکھا جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سراقہ کو بھی یقین تھا، اور اللہ کے رسول اللہ نے عامر بن فہیرہ کے ذریعے چمڑے پر لکھ کے دی، گویا آپ نبی برحق ہیں کہ ابھی حضرت ہجرت کر رہے ہیں، لیکن گویا اشارہ ہے کہ آگے فتوحات ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت سراقہ اب واپس لوٹے تو راستے میں جو بھی میں کہا میں نے کھوج خبر لے لی ہے، اب ادھر کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ آگے بڑھو۔ تو جو ابتدائی دن میں انعام کے لالچ میں چڑھ دوڑا تھا، وہ آخری دن میں جو ہے وہ آپ لوگوں کا محافظ بن گیا۔ آگے بڑھتے ہیں تو ام معبد خزائیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سراقہ سے پہلے والے دن کا واقعہ ہے۔ ام معبد ایک خاتون تھی، خیمے کے باہر بیٹھی رہتی تھی، گزرنے والوں کو کی مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ وقت تو بہت 2-4 منٹ بچا ہے، اس کا میں سرسری سے ذکر کروں۔ وہ باہر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے تو باہر ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے دودھ وغیرہ، کہا بکریاں جو ہیں یہاں موجود نہیں ہیں، سب چرنے گئی ہیں۔ تو کہا یہ ایک بکری یہاں موجود ہے، کہا ریوڑ، اس کی کمزوری نے اس کو ریوڑ سے پیچھے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دو لیں؟ کہا اگر دودھ ہو تو دو لو، اگر کچھ بھی ہوتا تو تم کو کہنا نہیں پڑتا، میں پہلے ہی ضیافت کرتی۔ اجازت لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر جب ہاتھ لگایا تو بکری نے اپنے پیر پھیلا دیے، تھن میں دودھ بھر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگایا، ام معبد نے ایک بڑا برتن دیا، کہا کہ اتنا بڑا برتن دیا کہ اس میں ایک جماعت دودھ کا استعمال کر سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنا شروع کیا تو وہ برتن بھر گیا اور جھاگ آ گئے۔ سب سے پہلے ام معبد کو دیا استعمال کرنے پینے کے لیے، پھر اس کے بعد دوسرے ساتھیوں کو دیا، ابوبکر صدیق کو دیا، آخر میں آپ نے خود نوش فرمایا، پھر سے دودھ بھرا اور ان کو دے کر آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ان کے شوہر جب آئے، پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی ایسی بکری تھی نہیں۔ تو حضرت ام معبد نے کہا کہ ایک بابرکت شخصیت آئی تھی، ایسے تھے، کہا یہ تو صاحب قریش معلوم ہوتا ہے، ان کی اوصاف بیان کرو۔ ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا، اس خاتون کی زبان سے اسے پڑھیے، بہت پیارا دلچسپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی خوبیوں کا ایک پورا بہترین نقشہ انہوں نے کھینچا۔ سننے کے بعد ان کے شوہر نے کہا کہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگ خبریں اڑا رہے ہیں، اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور ان کے ساتھ جاؤں گا، ان کی رفاقت قبول کروں گا۔ راستے میں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انعام کے لالچ میں آئے تھے اپنے قبیلے کی طرف سے 70 لوگوں کے ساتھ، لیکن آپ سے ملے اور پھر اس کے بعد جو ہے بات چیت جب کر لی تو خود بھی دل ہار بیٹھے، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور آپ کو کچھ تحفے تحائف دے کر سفید کپڑا جھنڈے پر لٹکا کر نکل گئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام بھی ملے جو تجارتی قافلے سے لوٹ رہے تھے، ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول ہم کو سفید کپڑا تحفے میں دیا۔ اس کے بعد 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ قباء میں پہنچا۔ قباء میں پہنچنے کے بعد بنی عمرو بن
سالم عمرو بن عوف کے یہاں آپ کا قیام رہا. کچھ لوگ 4 دن اور کچھ اور زیادہ دن کہتے ہیں, 4 دن آپ کا قیام رہا. اسی دن آپ نے قباء میں مسجد بنائی. اس سے پہلے جب آپ قباء میں پہنچتے, روزانہ اہل مدینہ کا یہ معمول تھا کہ صبح سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کہ شاید آپ تشریف لائیں. دھوپ تیز ہوتی, واپس چلے جاتے. جس دن آپ پہنچے اس دن ایسے ہی مدینہ والے لوگ واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنی ایک کوٹھی پر چڑھ کر دیکھا, سفید کپڑے نظر آ رہے تھے. جب اللہ کے رسول آپ کے قافلے کو دیکھا تو چیخ کر کہا کہ اے مدینہ والو, تمہارے وہ سردار جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں. چنانچہ یہ سننا تھا کہ مدینہ سے لوگ اپنے ہتھیاروں کو لے کر اللہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے بالکل بے چینی سے آپ کی طرف لپک پڑے. اور ان کے وحشیوں کے زبان پر شعر تھے, اشعار تھے, اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا اللہ من داعی, اس طریقے کے اشعار کہہ کے اللہ کے رسول کا استقبال کیا. اور ایسا مجمع, ایسے خوشگوار ماحول بنا کہ راویان کہتے ہیں انس اور دوسرے صحابہ کہ ویسا منظر مدینہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. آپ نے 4 دن قیام کیا, اس دوران مسجد کی بنیاد ڈالی. پھر آپ جمعرات کے دن وہاں سے نکلے, راستے میں جمعہ ہوا, بنی سالم بن عوف کے میں جمعہ کا ٹائم ہوا, وہاں ایک جگہ رک کر نماز پڑھائی. 100 لوگ تھے, یہ پہلا جمعہ گویا آپ نے اس طرح سے پڑھائی. اور پھر اس جگہ بعد میں مسجد بن گئی. پھر آپ کی اونٹنی آگے بڑھی اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میرے گھر پہ آئے. انصار کے لوگ زیادہ مالدار نہیں تھے, لیکن ہر کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیں, ہمارا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. آپ نے کہا اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ مامور ہے, اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. بنو نجار کا قبیلہ آپ کے ماموؤں کا قبیلہ تھا, آپ کے استقبال کے لیے ویسے بھی وہ ہتھیار لے کر آئے تھے. اور یہ بنو نجار کے قبیلے کے علاقے میں ہی جا کر اونٹنی ایک جگہ رکی. پھر کچھ دور جانے کے بعد واپس پلٹ کر وہیں آئی اور بیٹھ گئی جہاں جو دو یتیم بچوں کی زمین تھی اور وہاں کچھ چیزیں تھی. بعد میں اللہ کے رسول نے اس زمین کا سودا کیا, خریدا, وہیں مسجد نبی بنائی گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب کے تھے وہاں ان کے گھر تشریف لے گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنی تھی. یہاں اہم چیزیں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں قباء میں, ابھی اپنا گھر نہیں بنایا ہے, مسجد بنا رہے ہیں قباء میں. بنو سالم میں نماز پڑھنے کی جگہ متعین کر دی اور مسجد نبوی جا کے طے کیا. اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی بنانے کی فکر کی. اس سے پتہ چلا کہ اسلامی دعوت, رسالت کا قافلہ مسجد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیے, مسجد کا پیغام اپنے اندر عام کیجئے اور مسجد کی اہمیت اور تربیت گاہ اور اس کے مرکزیت کو سمجھیے کہ وہ ایک تربیت گاہ ہے. صرف اذان اور نماز کے لیے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں, ایسا نہیں. مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اہمیت حاصل تھی. یہ ہجرت کے واقعے اور آخری حصے کو میں نے بہت سرسری بیان کیا, اس کے کچھ پہلو بیان کرنے تھے اور میں کچھ اس کے بہت اہم اسباق اور دروس بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن درمیان میں جو کچھ باتیں آ چکی ہیں کو اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ کفایت سمجھا جائے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ایمان کی طاقت, اللہ پر بھروسہ, منصوبہ بندی کہ مسلمانوں کو ہر کام کتنی باریک منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے. پورے ہجرت کے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی باریک منصوبہ بندی ہے. صحابہ کرام کی محبت, فدائیت میں ہمارے اور آپ کے لیے درس اور سبق ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر صرف نہیں, یہ محرم اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ دین سے محبت کی نشانی نہیں ہے, یہ دین سے دشمنی کی نشانی ہے. دین سے محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی جائے, آپ کی اتباع کی جائے, آپ کے دین کو اختیار کی جائے اور دنیا تک آپ کے دین کو پہنچایا جائے. اس سلسلے کے اور بھی دروس ہیں. میں اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے, ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہماری زندگی کے سلسلے میں ایک موڑ بنائے, اصلاح کا ذریعہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں اسے اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے. جماعت اہل حدیث کو اللہ رب العالمین مزید اخلاص اور توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہجرت کا ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دینی کام اور کاز میں اگر مشرک سے مدد ملے تو اس سے بھی لینا چاہیے. اور جو مسلمان تھے, سیدنا ابوبکر صدیق کے خاندان, یہاں تک کہ خواتین, میں اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی کہوں کہ دیکھیے حضرت اسماء کے کردار میں ان میں ایک چیپٹر اور سبق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسماء کا کردار دیکھیے کہ خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا, کیسی رازداری برتی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخت سفر باندھنے کے ٹائم اپنے دوپٹے کو 2 ٹکڑا کر کے باندھا جس سے ان کو ذات النطاقین کہا جانے لگا. خواتین کا اس طریقے سے ہماری سیرت کے, ہماری تاریخ کے ہر اہم مقامات پر حصہ ہے. ان خواتین سے ہم کو سبق لینا چاہیے. آج ہمارے خواتین بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, غیروں سے شادی کر رہی ہیں, دین کو مذاق اور ہلکی چیز سمجھتی ہیں. ٹی وی اور کیا کہتے ہیں یہ جو موبائل کے جو پروگرام ہیں, ٹی وی سیریلز وغیرہ, ان کے اثرات کو قبول کر کے دین اور توحید کو غیر اہم سمجھ رہی ہیں. اس ہجرت کے واقعے میں دیکھیے کہ صحابہ کرام نے گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, سب کچھ چھوڑ دیا, ضرورت پڑی تو جان دے دی. بچایا کیا؟ عقیدہ.
اس لیے ہجرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، منہج ہے، اس کو ہم یوں ہی قربان نہیں ہونے دیں گے۔ نوجوانوں اس کے پیچھے پڑھ کر فالوورز دیکھ کر کے فلاں فلاں اتنے لوگ مانتے ہیں چینل پر، وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ جو ہے منکر حدیث ہے، وہ فلاں گمراہ ہے، اس کے ماننے والے بہت ہیں تو ان کے پیچھے چلے جائیں، نہیں، منہج کو دیکھیے، دوستی دشمنی دیکھیے۔ مشرک اور غیر گمراہ لوگ ہیں تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اس بستی اور شہر کو چھوڑ کر اہل ایمان کے درمیان جائیں۔ لہذا علماء، اہل ایمان اور صحیح موقف والوں کا ساتھ اختیار کیجئے۔ ہجرت کا یہ بھی درس ہے۔ اللہ رب العالمین ان دروس کو اور بعض وہ چیزیں جو میں بیان نہیں کر سکا ان دروس کو بھی ہمیں سمجھنے اور زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔